ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ جو شہر گجرانوالہ میں ایک ایسی بچی کا ہے کہ جس کی عمر بمشکل 7-8 سال ہوگی۔ چونکہ گھرانہ ایک دینی گھرانہ تھا، اس بچی کو ایک شوق پیدا ہوا کہ میں نے عمرہ کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ ناظرین کرام، اس بچی نے اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے گھر سے اسکول جاتے ہوئے جو پاکٹ منی ملتی تھی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے پاس جمع کرنا شروع کیا۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، اور پھر جب سال میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ آتی تو والدین، بہن بھائی جو عیدی اس بچی کو دیتے تھے وہ اس میں کچھ بچا کر جمع کرتی گئی۔ تو 3-4 سال کے عرصے میں اس کے پاس کافی زیادہ وہ پاکٹ منی، پیسے جمع ہو گئے۔ پھر اس نے اپنی والدہ کو اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ مما، میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا، چونکہ والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ بیت اللہ شریف کا اگر عمرہ حاصل کرنا ہے، سعادت حاصل کرنی ہے، تو اس طرح میں نے پیسوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ پھر ان کی والدہ نے یہ بات اپنے خاوند کو بتلائی تو اس بچی کے والد نے اپنی بیٹی کی حوصلہ افزائی کی، اس کو اپریشیٹ کیا اور اس کو شاباش دی۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، یا کوئی اچھی وہ اس کے اندر خوبی ہے، تو اس میں ہمیں اس بچوں کو حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ اس لیے ماہر تعلیم لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم بچے کی حوصلہ افزائی کریں گے، اگر استاد بچے کی حوصلہ افزائی کرے گا تو بچہ آگے بڑھے گا، اگر ماں باپ بچے کی حوصلہ افزائی کریں گے تو بچے کے اندر کانفیڈنس آئے گا۔ تو اس وقت بچی کی عمر کوئی 11-12 سال کی قریب تھی۔ ایک دفعہ بچی اپنے والد کے ساتھ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گئی۔ وہ ان کے والد جو تھے وہ مردوں میں جمعہ کی نماز کے لیے، خطبے کے لیے، اور بچی الگ سیپریٹ خواتین کا جو اجتماع تھا وہاں تھا۔ تو اتفاق سے پاکستان میں ان دنوں کے اندر سیلاب آیا ہوا تھا، خاص کر جنوبی پنجاب میں لوگ بہت پریشان تھے، ان کے مال مویشی، گھر بار، ہر چیز سیلاب کی نظر ہو گئی۔ تو وہاں سے یہ صدا بلند ہوئی کہ وقت ہے کہ ہم اپنے ان مجبور بے کس جو مسلمان ہیں ان کی مدد کریں۔ تو یہ بچی واپس گھر میں آ کے اپنے والد کو کہنے لگی کہ پاپا، یہ جو پیسے میں نے عمرے کے لیے کیے ہیں جمع، عمرے کا فائدہ میری ذات کو ہوگا، تو یہ پیسے کیوں نہ ہوں جو میں اللہ کے راستے میں دے دوں، تاکہ جو ہمارے مسلمان ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کل جسد واحد، کہ وہ ایک جسم و جان کی طرح ہے، تو یہ پیسے میں اس کے اوپر کیوں نہ خرچ کروں۔ تو باپ کہتے ہیں کہ اچانک میں بیٹی کے فیصلے سے ایک دفعہ چونک گیا، لیکن بعد میں باپ نے اجازت دی۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے پیسے جو بچی نے عمرے کے لیے جمع کیے تھے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، اور غریبوں کے اوپر اور مظلوموں کے اوپر اور جو مجبور بے کس تھے اور سیلاب زدگان تھے۔ اللہ رب العزت کا کرنا ایسے ہوا کہ یہ بچی جوان ہوتی ہے، اپنی ایجوکیشن کو مکمل کرتی ہے۔ تو اس کے جو پاپا تھے اس کے ایک دوست سے وہ کافی دیر کے بعد آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جوان ہے، اس پہ ایک مناسب رشتہ چاہیے۔ ناظرین کرام، اب آپ ذرا غور کیجیے کہ اللہ رب العزت کس طرح انتظام فرماتے ہیں، کس طرح اللہ رب العزت بندوبست فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی بچی جوان، اس کا بیٹا جوان۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا کرتا؟ انہوں نے کہا کہ وہ سعودیہ کے شہر مکہ المکرمہ میں جاب کرتا ہے۔ چنانچہ ان کی انگیجمنٹ ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، رشتہ اپنے نکاح جو ہے اس کی تقریب ہوئی۔ نکاح کے بعد وہ بچہ اپنی بیگم کو گوجرانوالہ سے
مکہ المکرمہ میں لے جاتا ہے۔ تو مکہ المکرمہ وہ شہر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ المکرمہ کی قسم اٹھائی۔ تو ناظرین کرام اب آپ غور کریں کہ جب وہ اپنی بیوی کو مکہ المکرمہ میں لے گیا تو مکہ المکرمہ شہر میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے اس نے نہ صرف ایک بلکہ 20 عمرے کی۔ تو اس نے اللہ رب العزت کی ذات کا بھی شکر ادا کیا کہ جس نے ایک صالح خامن کا ایک بہترین رشتے کا نہ صرف بندوبست کیا بلکہ اس بچی کی بچپن سے جو خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف کی زیارت اور عمرہ ادا کرنا، لیکن جب اپنے مظلوم اپنے بے کس بے سہارا مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ سیلاب کے اندر مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے تو اپنی پاکٹ منی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دی ان مجبور بے کس سیلاب زدگان مسلمانوں کے اوپر، تو اللہ رب العزت کا جو فضل ہے اس کا کرم ہے وہ کتنے بندوبست فرماتا ہے۔ نہ صرف اس نے اس عورت کو صالح نیک اچھا شوہر دیا بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے شہر مکہ کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ تو ایک عمرہ چاہتی تھی، اب جا یہ میرا فضل اور کرم ہے کہ جتنے مرضی عمرے کرو۔ تو ناظرین کرام اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور ان کو ابھی سے تیار کریں، ان کو یہ سکھائیں، ان کی یہ ٹریننگ دیں ان کو کہ وہ اپنی پاکٹ منی میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر وہ جمع کریں، جب بھی کوئی فقیر، جب بھی کوئی سائل، جب بھی کوئی سوالی اور جب بھی کوئی ایسا موقع ہو تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ تو دیکھیں اس کے فوائد دنیا میں بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت فوائد عطا فرمائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی بچے اور بچیوں کو وہ گزرا والے کی بچی کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔